الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي علم بالإنعام وحرم الحرام، الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام، وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني تارك فيكم ثقلين أحدهما كتاب الله عز وجل هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلالة. إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات اقدس و مبارک کے لیے، جس کے بے شمار انگنت لاتعداد احسانات ہیں، وہ سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے
اور جس نے ہم پر احسان فرمایا کہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا، اسی سے دعا اور درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں اس شرف کے لائق رہتے ہوئے اس دنیا سے رخصت کرنا، اور اسی نعمت عظمیٰ کے ساتھ کل ہمارا خاتمہ ہو، آپ ہی کے ساتھ ہماری جنت میں ہمیں وہ استقبالی کلمات جو فرشتے کہیں گے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نصیب ہوں۔ درود السلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد، اس پر ہم بات کر رہے ہیں، یاد دہانی کروا رہے ہیں۔ اور دراصل جب آپ کسی مقصدیت کو حاصل کر لیتے ہیں تو معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ آپ کے سامنے کوئی مقصد ہو، آپ کے سامنے ایک واضح ایجنڈا ہو، ہدف سامنے ہو، تو پھر آپ اس منزل کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے قرآن نے یہ کہا کہ جو شخص بھی آپ پر ایمان لائے گا، جو بھی آپ کو اپنا امام اور مرشد تسلیم کرتا ہے، اس کے بعد اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے۔ اور یہ ایسی بھاری ذمہ داری ہے جس سے اللہ کے نبی بھی مبرہ نہیں ہے۔ نبیوں سے بھی یہی کہا گیا، دو کام ہیں جب وہ نبی آ جائے، وہ رسول آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کا ساتھ دو گے، اس کی نصرت کرو گے، اس کی مدد کرو گے۔ نبی کریم علیہ السلام کی مدد کیا ہے؟ تمہید کے طور پر صرف یہ ایک جملہ ہی کافی ہے کہ آپ کے لائے ہوئے، آپ پر اترے ہوئے، آپ پر نازل کیے گئے دین کی دعوت تبلیغ کو لوگوں تک پہنچانا، یہ آپ کی مدد کرنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت و سنت کو عام کرنا، یہ آپ کی مدد کرنا ہے۔ آپ جس عقیدے پر ہمیں چھوڑ کر گئے، اسی عقیدے پر، اسی دین پر قائم رہنا، یہ آپ کی مدد ہے۔ اور یاد رہے کہ پیارے رسول علیہ السلام دنیا میں تھے، تب بھی کسی کے احسان کو چکائے بغیر نہیں گئے، اور اگر کسی نے آپ کے جانے کے بعد نصرت کی، مدد کی، تعاون کیا، آپ کے دین کو عام کرنے میں، آپ کی سیرت و سنت کے پیغام کو عام کرنے میں آپ کا معاون بنا، تو ہمارا یقین ہے انشاءاللہ کل قیامت کے دن اسی ایک سبب سے اللہ کے فضل و کرم سے رسول پاک کی شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جن مقاصد کے ساتھ آئے، جن پر ہم بات کر رہے ہیں، ان میں سے ایک مقصد وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے حق کو کھول کر بیان کرنا، اللہ کی طرف سے نازل کردہ آیات کو، آیات الہیہ کو لوگوں پر آسان انداز میں کھول کر بیان کرنا، اور آپ اپنی زندگی میں یہ فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ بیٹھ جائیے، بات نہیں کرنا چاہیے، کسی کو منع بھی نہیں کرنا چاہیے۔ دوران خطبہ یہ جو سارے دھندے جاری رہتے ہیں، ان سے باز آ جائیں، اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ یہ جمعہ برباد کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اس قدر حق پر، حق کے ابلاغ پر، اس کی تبیین پر اتنی شاندار خدمات انجام دی ہیں کہ کوئی ایک جز بھی ایسی نہیں جس کے بارے کوئی شخص یہ کہہ سکے کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ نے اس طرح سے سمجھایا ہے، اپنے عمل کے ساتھ، اپنی دعوت کے ساتھ،
اور اللہ نے جو آپ کو فصیح و بلیغ زبان عطا فرمائی ہے، فصاحت و بلاغت عام طور پر ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بڑی مشکل زبان استعمال کرنا، ایسی زبان استعمال کرنا، ایسی انرچ لینگویج استعمال کرنا جس میں ڈوب کر کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ نہیں، اللہ کی قسم ہے، محمد رسول اللہ کا کلام اتنا سادہ، آسان، عام فہم ہے کہ بکریوں کا چرواہا بھی اسے جان لیتا تھا کہ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ کچھ ایسا پہلو جو آپ نے چھوڑ دیا ہو زندگی کا، سیرت کا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص آپ کا کلمہ بھی پڑھتا ہے، آپ کو نبی بھی مانتا ہے، آپ کو خاتم النبیین بھی تسلیم کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی مرضی کی کوئی چیز گھڑ کر اصرار کرتا ہے کہ اس میں حرج کیا ہے، دراصل وہ محمد رسول اللہ کی امانت اور دیانت پر سوال اٹھاتا ہے کہ اللہ تو یہ کہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو آپ کے رب نے آپ کی طرف اتارا ہے اسے کھول کر بیان کیجئے، اسے پہنچا دیجئے۔ تو کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی ایسا عمل ہے جو پہنچایا نہ ہو، جو بتلایا نہ ہو، جو اجر ہوتا، ثواب ہوتا، سبب نیکی کا سبب بنتا، جنت کا ذریعہ بنتا، اور آپ نے اس کو بیان نہ کیا ہو، اور وہ عمل آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مرحلہ بھی ہو؟ اللہ اکبر! آپ خوب جانتے ہیں میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت کے دن کو منانا چاہتے، اور منانا اس طرح سے جس طرح سے آج لوگوں نے خوشی کے مختلف اظہار کے طریقے اختیار کیے ہیں، تو کون سی چیز رکاوٹ تھی؟ کون سی چیز رکاوٹ تھی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کرتے کہ میری ولادت کے دن کو یہ کچھ کرنا، اور کم سے کم کوئی عبادت اختیار کرنے کا طریقہ بتلا دیتے اگر درست ہوتا۔ اگر خوشی کے لیے 2 رکعت نفل ہی پڑھنا ہوتے تب بھی پڑھ کے دکھاتے۔ ہاں، شکر کے طور پر پوچھا گیا آپ سے، آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اس روز میں دنیا میں آیا ہوں، فیہ ولدت، میں اس میں پیدا ہوا ہوں، اور اسی روز مجھ پر اللہ نے اپنے پیغام کو نازل کیا ہے۔ یعنی دونوں صورتوں میں اس عظیم نعمت پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں۔ عمومی طور پر خوشی کے دن 2 عطا کیے گئے اسلام میں، اور دونوں میں روزہ رکھنا حرام قرار پایا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ دونوں میں روزہ رکھنا، نہ عید الاضحیٰ کو روزہ جائز، نہ عید الفطر کو روزہ جائز، دونوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا، دونوں میں کہا شیطان کا روزہ ہے۔ اور اپنی ولادت اگر وہ عید ہے تو خود اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھا۔ روزہ رکھ کر ہی آپ نے واضح کر دیا کہ کوئی اس دن کو تقریبات کے طور پر، جشن کے طور پر نہ لے سکے۔ یہ واضح پیغام تھا، اس لیے کہ ہمارا یقین یہ ہے کہ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے ہر عمل انجام دینے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے زمانوں کی خبریں اللہ کے حکم پر پہنچا گئے ہیں، اور اللہ خوب جانتا تھا کہ آنے والی نسلوں میں، آنے والے لوگوں میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو میرے رسول کے نام پر یہ سب کچھ کریں گے، یہ مجلسیں برپا کریں گے، یہ جھنڈیاں لگائیں گے، یہ بتیاں جگائیں گے، یہ راستے سنواریں گے، یہ چوکوں پہ کھڑے ہو کر کچھ نہ کچھ کریں گے۔ اللہ تو سب جانتا تھا، اور اگر کسی کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ
کہ نہ اللہ جانتا تھا نہ رسول اللہ جانتے تھے، اور آج ان کو اس خوشی کی اور آج ان کو اس نیکی کی اور آج اس عمل کی خبر ہوئی ہے، تو اس کی ضلالت و گمراہی کا صاف پتہ چلتا ہے اس کا تعلق دین سے ہو سکتا۔ دین وہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام پر نازل ہوا، جس میں ہر بات آپ بیان کر گئے، ایک ایک جملہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام واضح کر گئے۔ آپ سے پہلے جو رسومات تھیں، جو چیزیں دین بنا کر اخذ کر لی گئیں، جن کو دین میں شامل کر لیا گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سے پہلے ہونے والی گمراہیوں کو بھی مٹانے آئے، دین کو واضح شکل پر کھڑا کرنے آئے، حقیقی دین کو قائم کرنے آئے۔ اور پھر آپ کے بعد کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ آپ کا دین مکمل ہونے کے بعد، اللہ کی طرف سے مہر بند ہونے کے بعد ہو سکتا ہے کیا کیا ہو سکتا ہے، اس کی بھی خبریں رسول اللہ دے کر گئے، اور پھر اس پر واضح حکم لگا گئے۔ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، انی تارکن فیکم ثقلین، جو بڑی بھاری ہیں، احدہما کتاب اللہ عز وجل، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کی کتاب میں کوئی کم و کاست کر سکتا ہے؟ کوئی اپنی مرضی کی شے شامل کر سکتا ہے؟ موجود ہے، اصل شکل میں موجود ہے، اصل حروف کے ساتھ موجود ہے، اصل قرات کے ساتھ موجود ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا، یہ اللہ کی کتاب جو ہے ہوا حبل اللہ، یہ اللہ کی رسی ہے، اسی کے ساتھ تمسک کرنا، اسی کو تھامے رکھنا، اسی کے ساتھ چمٹے رہنا۔ اور دوسری چیز فرمایا، من اتبعہ کان علی الہدی۔ اللہ اکبر، جو اس کی اتباع کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا۔ کس کی اتباع؟ اللہ کی کتاب کی، اللہ کی کتاب کی۔ اور فرمایا ومن ترکہ کان علی ضلالہ، اور جو اس کو ترک کرے گا، اس کو چھوڑ بیٹھے گا، اس کے گمراہی پر جانے کے یقینی اسباب ہوں گے، وہ ضلالت اور گمراہی پر ہوگا۔ اب ذرا حدیث کے الفاظ پر غور فرمائیے، الا و انی تارکم فیکم ثقلین، میں تمہیں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لیکن گنوائی آپ نے ایک ہی ہے، احدہما کتاب اللہ عز وجل، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری کون سی چیز ہے؟ آپ کی اتباع، آپ کی اتباع، نبی کریم علیہ السلام کی اتباع، یہ دوسری چیز ہے۔ کیا اس دوسری چیز میں بھی کسی کو غلط فہمی ہے؟ کسی کو اگر ہم ابتدا سے آپ کے شاگردان عبداللہ بن عمر بن العاص، عبداللہ بن عمر بن خطاب، عبداللہ ابن عباس، اگر وہاں سے شروع کروں، عائشہ صدیقہ سے شروع کروں، آپ کی شاگردہ سے شروع کروں، آپ کے شاگردوں سے شروع کروں، وہاں سے لے کر امام بخاری تک، امام نسائی تک، امام ترمذی تک، ہر امام جو حدیث کا کاتب اور رائٹر، مؤلف، مصنف ہے، کسی ایک نے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے دن کی جانے والی رسموں، طریقوں اور طور اتوار کو ذکر نہیں کیا، اور کسی ایک نے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت کے دن کو عید قرار نہیں دیا۔ آج کل نا ڈھونڈ ڈھونڈ کر لفظ میلاد احادیث سے تلاش کر کے کہتے ہیں حدیث میں میلاد کا ذکر ہے۔ میلاد کا معنی کیا ہے؟ پیدا ہونا۔ میلاد کا معنی کیا ہے؟ تو نبی پیدا ہوئے۔ ویسے تو یہ بھی بڑی مزے کی بات ہے کہ پورا سال تم کہو الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ، کیوں بھائی؟ پورا سال یہ ڈنڈورا پیٹو، پورا سال یہ فریب دو، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ، اور پھر سال بعد آ کے کہو حضور آ گئے ہیں، آپ کی آمد ہو رہی ہے، آپ کی ولادت بھی ہو رہی ہے،
نور پیدا ہوتا، نور پیدا ہوتا، جبریل کی والدہ کا کوئی نام، جبریل کے والد کا کوئی نام، کوئی ہے اولاد، رشتہ دار؟ اور نبی کریم علیہ السلام کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں انا سید ولد آدم، آدم کی اولاد میں سب کا سردار میں ہوں۔ گویا آپ بھی آدم کی، آپ بھی آدم کی، آپ بھی آدم کی۔ پھر آپ فرماتے ہیں میں اپنے باپ جد ابراہیم کے دین پر ہوں۔ گویا آپ نے اپنا جد کس کو بیان کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ آپ نے اپنا جد کس کو قرار دیا؟ آپ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے ساری اولاد خدیجہ سے عطا کی۔ گویا آپ کی اولاد بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان صحابہ کو جو آ کے کہتے تھے ہم جاگیں گے رات بھر، ہم روزہ ہی رکھا کریں گے، ہم سویا نہیں کریں گے، ہم شادی نہیں کریں گے، آپ نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میرا طریقہ ہے، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، میں اس سے اعلان لا تعلقی کرتا ہوں جو زنا کو جائز سمجھتا ہے اور نکاح کو حرام کر رہا ہے، جو نکاح چھوڑے گا میں اس سے لا تعلق ہوتا ہوں۔ گویا آپ نے نکاح بھی کیے، آپ نے نکاح بھی کیے، آپ کی اولاد بھی ہے، آپ کی بیویاں بھی ہیں، آپ کی ماں کا نام آمنہ ہے، آپ کے باپ کا نام عبداللہ ہے، آپ کے دادا عبد المطلب ہیں، آپ کے چچا ہیں، آپ کا خاندان قوم قبیلہ ہے، آپ کی عطرت ہے، آپ کی ذات سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، آپ بار بار ان کی عظمت اور عزت بیان کرتے ہوئے ان کے حقوق یاد کرواتے ہوئے گئے۔ اذکرکم فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کرنے پر یاد دہانی کرواتا ہوں، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ تو جس کے سارے رشتے ہوں وہ نور ہوتا، جو پیدا ہوا ہو وہ نور ہوتا، جس سے خود پیدا ہو رہے ہوں اس سے وہ نور ہوتا، سارا سال کہو نور ہیں، اور اب کہو کہ وہ جناب بشر ہیں اور انسان ہیں اور پیدا بھی ہوئے، اور پیدا ہونے پر پھر اپنی مرضی کی خوشیاں۔ اب تو اپنے گھر سے کچھ لوگوں کو حیا آئی کہ وہ تنقید کرتے ہیں اپنے مولوی ان کے کہ خدا را بس کرو، تم نے چوکوں چوراہوں میں حوریں بٹھا دی، حوریں بٹھا دی بال کھول کر۔ یہ کس نبی کے کہنے پر کیا ہے؟ کون سی سنت ہے؟ وہ نبی تو ایسا ہے جو شرم و حیا کا پیکر بن کر آئے ہیں، شرم و حیا کا پیکر، شرم و حیا کا پیکر۔ اللہ کی قسم جس نبی نے کسی غیر محرم کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا ہے، یہ نبی کی عزت عصمت کے خلاف ہے۔ کسی غیر عورت کا ہاتھ نہیں تھاما، کسی عورت نے کہا میں آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرنا چاہتی جیسے مرد کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اور تم عورتوں کو سامنے لے آؤ، ناچنے والے، ڈانس کرنے والے، مخنثین کو تم لوگوں کے سامنے پیش کرو اور کہو کہ ہم نبی کا جشن منا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ تو ہر وہ چیز جو سنت تھی، جو دین تھا، وہ اللہ کے رسول بیان کرنے آئے، اور ہر وہ بات جو آپ کے دین کے مکمل ہونے کے بعد اس میں اضافہ ہو سکتا تھا، اس کے لیے فرما دیا کل بدعت ضلالہ۔ ہر بات، ہر وہ چیز جو اس میں دین بنا کر پیش کی جائے گی۔ ہاں ہمارا اعتراض ختم ہے اگر تم کل ہی اعلان کر دو کہ عید میلاد النبی دین نہیں ہے، ہماری کوئی لڑائی نہیں تم سے، تم کل ہی اعلان کر دو عید میلاد النبی پر جھنڈیاں لگانا ثواب نہیں، میلاد النبی کے کھانے پکانا، لوگوں کو کھلانا ثواب نہیں، تو دیکھتے ہیں پھر تمہیں چندہ کون دیتا ہے، دیکھتے ہیں پھر کھانے کون آتا ہے، دیکھتے ہیں پھر لوگ بے وقوف کیسے بنتے ہیں۔ کہو ایک مرتبہ یہ کہہ کر دیکھو اپنے لوگوں سے کہ یہ جو کچھ ہم بنا رہے ہیں، جو کچھ تماشا ہم نے کھڑا کیا ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر دیکھو تمہارے مدارس، تمہارے ادارے، تمہاری خود اپنی ذات کتنی متاثر ہوتی ہے، اس لیے کہ لوگ تو دین کے نام پر لوٹے جا رہے ہیں، لوگ بیچارے تو سمجھ رہے ہیں کہ یہی دین ہے،
یہی محبت اصلی ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی کیوں آئے ہیں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، لوگوں کی طرف اللہ نے جو دین بھیجا اس کی وضاحت کرنے آئے ہیں، اس کی بینات لے کر آئے ہیں، اس کے دلائل لے کر آئے ہیں، اس دین کی ایک ایک بات۔ مثلا عید کیسے مناتے ہیں؟ کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احکام نہیں سکھائے؟ کیا رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے عید الفطر کیسے مناتے ہیں یہ کر کے نہیں دکھایا؟ کیسے گھر سے نکلیں گے، کس راستے سے آئیں گے، کیا پڑھتے ہوئے آئیں گے، کیسے میدان میں جمع ہوں گے، کیسے 2 رکعت نماز ادا کریں گے، کیسے خطبہ سنیں گے، کیسے دعا میں شریک ہوں گے، کون کون دعا میں شریک ہوگا، اس کے بعد واپس جاتے ہوئے کیسے جائیں گے؟ کیا رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے تفصیل نہیں بیان کی؟ کیا آپ نے بتایا نہیں کہ اضحیٰ کے دن عید کیسے منائی جائے گی؟ اور آپ نے واضح نہیں کیا کہ اگر کسی نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ہی ذبح کر لیا تو اس کا گوشت تو ہوگا قربانی؟ اتنی وضاحت، کوئی غلط فہمی کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی ایک بات کیسے؟ اگر کوئی تیسری عید بھی ہوتی، امام بخاری سب کہو رحمہ اللہ تعالی، عیدین کی بات، ہر لکھنے والے نے عیدین کی بات، باب العیدین، کتاب العیدین۔ عیدین کیا ہوتا ہے؟ تثنیہ، عید ایک، اگر 3 بھی ہوتی تو پھر جمع کا صیغہ استعمال ہوتا، تثنیہ کا استعمال ہوتا۔ اگر عیدیں 3 ہوتی تو کیا ساری امت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، صحابہ کے بعد تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین، ائمہ سلف، کیا سب کے سب خائن ہیں کہ تم سے بیان نہیں کیا اور تمہیں یہ 1200-1300 سال بعد سمجھ میں آئی کہ یہ بھی کوئی دین کا حصہ ہے؟ اور پھر کہو سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ اللہ اکبر، اس کا فیصلہ اس پہ چھوڑتے ہیں، اس کا فیصلہ اس پہ چھوڑتے ہیں۔ کل قیامت کے دن پتا چلے گا کون ابلیس کے رستے پر کھڑا تھا، کل قیامت کے دن انشاءاللہ پتا چلے گا۔ اور تمہیں تو انشاءاللہ مرتے ہی پتا چل جائے گا، ہم تمہیں قیامت کے دن دیکھ لیں گے، تمہیں تو مرتے ہی پتا چل جائے گا۔ جب پوچھا گیا جانتے ہو یہ آدمی کون ہے، تو جس نے اپنی مرضی کے رستے بنائے ہوں وہ نہیں پہچانے گا رسول پاک کو۔ تم سے پوچھا جائے گا یہ تم نے اپنے عقائد کہاں سے اخذ کیے تھے؟ تو جس نے قرآن سے لوگوں کو دور رکھا ہوا ہے، جو کہتا ہے قرآن پڑھنے سے پہلے، اس کا ترجمہ پڑھنے سے پہلے بھی 26 علوم پڑھنے چاہیے، تمہیں تو پتہ چل جائے گا قبر میں ہی، ہم تمہارا انشاءاللہ گریبان وہاں تھامیں گے، ہمارا آمنا سامنا تمہارا حشر میں ہوگا تمہارے ساتھ انشاءاللہ، اور وہاں دیکھیں گے کون اللہ کے رسول کی طرف کھڑا ہے اور کون آپ کے مخالف کھڑا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف سے ذمہ داریاں لے کر آئے ہیں، خوشی کیسے، غم کیسے، مصیبت کیسے۔ کیا پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے اعزاء و اقارب فوت نہیں ہوئے؟ کیا آپ نے غم کے طریقے بیان نہیں کیے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے ہیں، معروف واقعہ ہے، ایک عورت اپنے بچے کی قبر پر بیٹھی واویلا کر رہی، بین کر رہی، ماتم کر رہی، گزرتے ہوئے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہا او مائی صبر کر، صبر کر۔ وہ نہیں جانتی کہنے والا کون ہے، وہ کہتی ہے تمہارا کوئی مرا ہوتا تو پھر دیکھتی کیسے صبر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ابھی چند دن ہوئے ہیں کہ پیارے رسول نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لخت جگر کو دفن کیا ہے۔ آپ چلے گئے، پیچھے سے کسی نے کہا اماں جانتی ہے کس کو، کس کے ساتھ بات ہوئی تمہاری، جانتی ہے تجھے صبر کی تلقین کس نے کی ہے، کون تھا؟ کہا محمد رسول اللہ تھے۔ بھاگی بھاگی آئی ہے، اللہ کے رسول معاف کر دیں، اب میں صبر کرتی ہوں۔ میرے نبی نے کیا طریقہ نہیں بیان فرمایا، فرمایا صبر عند الصدمۃ الاولی، یہ رو پیٹ کے اس کے بعد کا صبر صبر نہیں۔ ایک پورا قبیلہ کھڑا ہے نا ماتم پر،
ایک پورا قبیلہ ماتم پر کھڑا ہے اور دوسرا قبیلہ خوشی اور جشن کے اپنے من مانے طریقوں پر کھڑا ہے. دونوں کے پاس اس باطل کے علاوہ دین کی کوئی چیز اصل موجود نہیں ہے. باطل پہ خوش ہیں، وہ رونے پہ خوش، ماتم منانے پہ خوش. اس کے ابھی بھی میں پڑھ رہا تھا آج کل بھی کہ یہ 5 ربیع الاول کو اب حضرت حسن کا بھی شبیہ اور تابوت نکالنا شروع کر دیا ہے. اور یہ جدھر جاتا ہے گھر بناتا ہے تو میلاد لگایا نا مولوی نے پٹھے پاسے، گھر نیا خریدا تو میلاد، نئی دکان بنائی تو میلاد. کس بات کا؟ یہ کس کا طریقہ ہے؟ کس نے کیا؟ اللہ اکبر. جو وضاحتیں دینے آیا، وضاحتیں کرنے آیا، اس سے تو نہ ملے یہ سب کچھ. اور تم سب کچھ ہر بات رسول اللہ کے دامن پہ چھوڑ دو اور آپ کی طرف اچھال دو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنیے. آپ فرماتے ہیں ستۃ لعنتہم، 6 باتیں، 6 لوگ ایسے ہیں جن پر میں بھی لعنت کرتا ہوں. وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے. وَكُلُّ نَبِيِّهِمْ، اور اللہ کے سارے نبی بھی اس پر لعنت کرتے ہیں، ان 6 لوگوں پر. ان میں سے ایک کیا ہے؟ التارک سنتی، وہ شخص جو میری سنت کا تارک ہے. ان 6 میں وہ بدبخت بھی شامل ہے جن پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے، اس لیے کہ یہ آدمی رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑ کر دوسرا کوئی طریقہ اختیار کرتا ہے. اس پر میں بھی لعنت کرتا ہوں، عرش والا بھی لعنت کرتا ہے، اور اللہ کے سارے نبیوں کی بھی لعنت ہو اس آدمی پر. وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي، میری سنت کا جو تارک ہے. تو آپ کی سنت ہے کوئی میلاد منانے کی، جشن منانے کی، جھنڈیاں لگانے کی، طریقے اپنی مرضی کے بنانے کی، دین کو اپنی مرضی کے مطابق ڈال لینے کی؟ اگر کوئی ہے تو تم منا لو. اسی لیے قرآن نے کہا تھا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو رسول کے دیے گئے احکام کی مخالفت کرتے ہیں. کس بات سے ڈرنا چاہیے؟ ان یصیبہم فتنہ، ان تصیبہم فتنہ، اس بات پر ڈرنا چاہیے کہ یہ فتنے میں پڑ جائیں. او یصیبہم عذاب علیم، اور اس بات سے بھی ڈرنا چاہیے کہ ایک دردناک عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے. کس بات پر؟ رسول اللہ کا رستہ چھوڑنے پر. رسول اللہ کا رستہ، اگر رسول اللہ کا رستہ چھوڑا تو اللہ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پہ کہتا ہے. کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. صحیح اعمال بھی، درست اعمال بھی کسی ایک غلطی کی بنیاد پر سب کے سب غارت ہو سکتے ہیں. سب کے سب، یعنی ایک غلطی جان بوجھ کر کی، ایک عمل جان بوجھ کر ایسا کیا جو رسول اللہ کی مخالفت والا ہے، آپ کی اتباع سے ہٹ کر ہے، جان بوجھ کر ایک ایسا عمل کیا. غلطی سے ہو جائے معافی مل جائے گی، لیکن جان بوجھ کر کیا تو فرمایا اس ایک عمل کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں جو پہلے اس نے کی ہیں، جو درست رستے پر کی ہیں، وہ سب اعمال بھی برباد ہو جائیں گے. اس بات کا خوف ہی نہیں ہے. اور جو نبی پاک ایجنڈا لے کر آئے ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ رسول رحمت، رسول رحمت، رحمت کا پیغام بن کر آئے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ایسی رحمت، اللہ اکبر. اس نے پڑھا تھا کہ تورات میں لکھا ہوا ہے یہ خوبیاں، چہرہ ایسا، حلیہ ایسا، ساتھی ایسے، وہ سب کچھ پڑھ کے آیا. اور 2 باتیں ایسی ہیں جو اس نے پڑھی تھی کہ یہ 2 باتیں بھی اس نبی میں ہوں گی. سنیے، یسبق حلمہ جہلہ، اس کا غصہ، اس کا تحمل اس غصے پر حاوی ہوگا. وہ غصہ نہیں کرے گا، متحمل ہوگا، متحمل. ولا یزیدہ شدت الجہل علیہ الا حلما،
اور جب کوئی اسے بدتمیزی کرے گا، گستاخی کرے گا تو اس کا غصہ نہیں، مزید اس کا حلم سامنے آئے گا، گستاخی پر بھی حلم والا ہوگا۔ نارمل حالات میں تو سارے ہی حلیم الطبع ہوتے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ یہ دو خوبیاں، باقی تو دیکھ کر سمجھ آ گئی، چہرہ حلیہ بشرہ ویسے، عادات ویسے، لوگ ساتھی ویسے جیسے پڑے ہیں۔ اب یہ دو باتیں آزمائے بغیر تو پوری نہیں ہو سکتی۔ وہ میرے نبی کی مجلس کے آس پاس رہتا ہے، کوئی موقع تلاش کر رہا ہے کہ میں آزما سکوں۔ ایک روز ایک قافلہ آیا اور اس قافلے کے ایک شخص نے آ کے کہا، ہم بھوک سے مر چلے ہیں، ہماری مدد کیجئے، آپ کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، آپ کے ساتھی بھی مشکلات کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ آگے بڑھا اور کہا، اے محمد اگر آپ ضمانت دیتے ہیں تو میں آپ کی ضمانت پر، آپ کے کہنے پر اسے قرض دیتا ہوں، اسے غلہ دے دیتا ہوں۔ کہا دے دو، میں تمہیں چکا دوں گا۔ ایک وقت متعین ہو گیا، وہ شخص، وہ قافلے والے اپنی خوراک لے کر چلے گئے، کھجورے لے کر چلے گئے۔ اب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی تنہائی کے راستے پر ڈھونڈ رہا ہے، تلاش کرنا چاہتا ہے کہ کب میرا نبی سے سامنا ہو اور میں آپ کو آزما سکوں۔ آیا آزمائش کے لیے، اور ایک روز ایک تنہا گلی میں پیارے رسول کہ جن کا کوئی پروٹوکول نہیں تھا، ہاں جہاں میرے رسول ہوتے وہاں پروانے جمع ہو جاتے، جہاں جمع ہوتے وہ تھوک بھی میرے نبی کا زمین پر نہ گرنے دیتے تھے۔ لیکن ایسا نہیں کہ ہر دم آپ نے اپنے ساتھ پروٹوکول رکھا ہو، آپ اکیلے جا رہے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ آج تو اکیلے ہیں، گولڈن چانس مل گیا ہے، سامنے آیا اور آ کے کہتا ہے، اے محمد تم میرا قرض کیوں نہیں چکاتے ہو؟ آپ نے فرمایا، بھائی ابھی تو وقت نہیں آیا، ہم تمہارا قرض چکا دیں گے۔ کہا نہیں، تم نہیں، تمہارے بڑے بھی ایسے ہی کرتے تھے، تمہارے باپ دادا کی بھی عادت یہی تھی۔ اللہ اللہ، میرے نبی کے باپ دادا اتنے باکمال لوگ تھے کہ اٹھائیے ذرا سیرت کی کتابوں کو، یہ نبی کا خاندان ہے، یعقوب کے بیٹے ہیں، ان کی ایک زیادتی کو قرآن نے بیان کیا ہے، لیکن عادت کیسی تھی ان کی، جب وہ عزیز مصر کی طرف جا رہے تھے انہوں نے اپنے اونٹوں کے منہ پر چھٹکو باندھے تاکہ یہ کسی کی فصل، کسی کے درخت کو نہ لے لیں۔ وہ کتنے باکمال لوگ تھے۔ میرے نبی خود فرماتے ہیں، میرے باپ دادا میں، میرے اوپر کی نسب اور نسل میں کوئی ایک بھی زناکار نہیں ہے، کوئی ایک بھی خائن نہیں ہے۔ میرے نبی کا تو نسب ہی اتنا اعلیٰ ہے، ایک اتنا بڑا تانا کہ تم نہیں، تمہارے باپ دادا بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پھر بھی کہا، ایسی بات نہیں ہے، میں تمہارا قرض چکا دوں گا۔ یہ نبی سے گستاخی سے پیش آ رہا ہے، نبی کو اکسا رہا ہے، نبی کو آزما رہا ہے، اور اتنے میں دیکھتا ہے بچ بچا کے لوگوں سے، آج یہاں پکڑا تھا نبی کو کہ کچھ ان کو آزماؤں گا، دیکھا کہ ایک آدمی بھاگا ہوا تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے دوڑا چلا آ رہا ہے۔ کون ہے؟ عمر ابن الخطاب۔ آیا بھی وہ ہے جس نے بات بعد میں کرنی ہے، سر پہلے اڑاڑے گا۔ جیسے ہی دیکھا، حضرت عمر کہتے ہیں، اللہ کے دشمن تیری جرت کیسے ہوئی تو نبی سے ایسے بات کر رہا ہے؟ اب یہ کب کب آ رہا ہے، تھرا رہا ہے، ڈر ہے، خوف ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے تلوار تھامے عمر سے کہا، اشارہ سے کہا، رک جاؤ، رک جاؤ۔ اور اے ہمارے ساتھیوں، نبی نے کہا ہو رک جاؤ تو پھر عمر کا قدم اٹھ جائے، ہو نہیں سکتا۔ آج لوگ علماء کی بات نہیں ماننا چاہتے، آج لوگ اپنے بڑوں کی بات، اپنے بڑوں کا کہا ہوا نہیں مانتے ہیں۔ نبی کا طریقہ کیا ہے، نبی علیہ السلام نے تربیت کیا کی ہے، وہی ٹھہرے ہیں، غصے سے لال پیلے ہیں، ہاتھ کپکپا رہے ہیں، غصے سے دل چاہتا ہے اس کی گردن اڑا دوں، لیکن نبی نے کہا رک جا، ادھر ہی ٹھہر گئے۔ اب عمر سے کہا، عمر اس کا مطالبہ درست ہے، اس کا قرض لوٹانا ہے، اگرچہ مدت نہیں آئی، تم جاؤ، اس پر غصہ کرنے کی بجائے اس کو ساتھ لے کے جاؤ اور اتنی کھجوریں اس کو دے دو، اس کا غلہ، اس کا ادھار چکا دو۔ جانے لگے تو فرمایا، عمر
اس کا ادا کرنے کے بعد کچھ زیادہ بھی دینا، کچھ، یہ ہے اس کا کردار۔ سیدنا عمر پلٹ کے کہتے ہیں آقا قرض تو چکاؤں، گستاخی بھی کرے اور زیادہ بھی دوں، کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تم نے ڈانٹا بھی تو ہے، تم نے ڈرایا بھی تو ہے۔ عمر کے گھر گئے، یہ زید بن ابن سعنا ہے، یہودی عالم ہے، وہ کھجوریں پکڑی، اب عمر کا دامن پکڑا، چلو کھجوریں بھی حضور کی ہوئیں، میں بھی حضور کا ہو گیا۔ یہ تو آزمائش تھی، کبھی ہم پر آئی آزمائش ایسی؟ کوئی بریلوی، کوئی اہل سنت، کوئی دیوبندی، کوئی وہابی، ذرا تمہارے اخلاق تو دیکھو، اپنے اپنے اخلاق پر غور کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انصاف کا پیکر بن کر آئے ہیں، انصاف عام کرنے آئے ہیں۔ کیوں بھائی کر رہے ہو نا انصاف؟ ہیں؟ اس ملک کے چیف جسٹس بن جاتے ہیں، جیسے تیسے بنا دیے جاتے ہیں، ایجنڈے پر لائے جاتے ہیں، لانے والے طے کرتے ہیں، جب تم آؤ گے ہمارے حق کے فیصلے کرو گے۔ منصفین کا عالم یہ ہے، اور نیچے طبقہ، اس سے نیچے، اس سے نیچے، حتیٰ کہ کسی ریڑی بانگ تک آ جاؤ، دیکھو تم کیا انصاف کر رہے ہو۔ تم پیسے پورے لے کر لوگوں کو دھوکہ دے کر فروٹ بیچتے، پیسے پورے لے کر جنس میں ملاوٹ کرتے، حالانکہ ملاوٹ کرنے والے کو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ وہ میرا، وہ میرا۔ اور اسے کیا پرواہ ہے کہ نبی اعلان لا تعلقی کریں تو کیا پرواہ ہے؟ آپ انصاف پھیلانے آئے، ایسا انصاف ابو رحم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حنین سے طائف کا سفر تھا، رات کا وقت ہے، نبی علیہ السلام مجھ سے باتیں کر رہے ہیں، میری اونٹنی بڑی طاقتور تھی، بڑی مشکل سے میں اس کو روکتا تھا، اور میرے دل و دماغ میں یہ بات بسی ہوئی تھی کہ کہیں اتنا قریب نہ ہو جاؤں کہ اللہ کے نبی کو چوٹ لگ جائے، اور وہی ہوا۔ اونٹنی ٹکرا گئی، رسول پاک کو چوٹ آئی، ضرب لگی، تکلیف ہوئی، ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھڑی بے ساختہ ابو رحم کے پاؤں پر ماری ہلکی سی۔ ابو رحم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر سے، شرم سے، خوف سے پیچھے ہٹ گئے۔ پھر واپسی کا سفر ہوا، مدینہ پہنچے، نبی کے سامنے جانے سے ڈرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آنے والا ہے، گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ شام کو لوٹے، اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کوئی مجھے تلاش کرنے تو نہیں آیا؟ کہا آیا تھا۔ کون؟ نبی کا ہرکار آیا تھا، نبی کا ایک نمائندہ آیا تھا، تمہیں نبی پاک بلا رہے، ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب اور ڈر بڑھ گیا کہ ہوگا کوئی میرے خلاف فیصلہ۔ آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، ڈرے ہوئے ابو رحم غفاری، سہمے ہوئے ابو رحم غفاری اللہ کے رسول کے سامنے آئے۔ پیارے نبی نے مسکرا کر دیکھا اور فرمایا ابو رحم کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے تمہیں راستے میں تکلیف دی تھی، میں نے تمہیں راستے میں تکلیف دی تھی۔ اللہ اکبر، اس تکلیف کے بدلے کے لیے، اس کی بخشش اور معافی کے لیے وہ میرا سامنے ریوڑ ہے، اس ریوڑ میں جتنی اون والی بھیڑیں ہیں سب کی سب تمہاری ہوئی۔ اور سیرت نگاروں نے لکھا اس ایک چھڑی کے بدلے، وہ جو بے ساختہ آپ نے ہلکی سی اس کے پاؤں پر دے ماری، اس کا بدلہ چکانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ریوڑ سے 80 بھیڑیں الگ کی گئی۔ وہ انصاف کا پیکر تھا، چلا نہیں جا رہا، اپنے بھائی، اپنے علی بھائی کے ساتھ کندھوں پر اور اپنے بھتیجے کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتے، ان کے ساتھ گھسٹتے ہوئے پاؤں کے ساتھ مسجد میں آ کر بیٹھے ہیں، اور آ کے کہا لوگو میرے ذمے کوئی حساب کتاب تو نہیں ہے، اگر کسی نے کچھ لینا ہے تو لے لو۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا میں نے آپ سے 2 درہم لینے ہیں۔ آپ نے فضل سے کہا اے فضل عباس کے بیٹے، اس کو 2 درہم دے دو۔ اس نے دے دیے۔
کہاں اور کوئی مجھ سے حساب چکانے والا، وہ انصاف کا کہہ کر ایک صحابی آگے بڑھا، اللہ کے رسول میرا ایک بدلہ آپ کی طرف رہتا ہے۔ کیا بدلہ ہے؟ آپ نے تیر میرے پیٹ پہ چبھویا تھا، مجھے اس سے درد ہوئی، تکلیف ہوئی تھی، یہ بدر کا دن تھا، آپ صفیں درست کروا رہے تھے، میرا پیٹ آگے بڑھا ہوا تھا، آپ نے میرے پیٹ پر تیر رکھا تھا، اس تیر سے مجھے تکلیف ہوئی، میں اس کا بدلہ چاہتا ہوں۔ فرمایا لے لو اپنا بدلہ، لے لو اپنا بدلہ۔ کہنے لگا جب میرے پیٹ پر آپ نے وہ تیر رکھا تھا، میرے پیٹ پر کوئی کپڑا نہیں تھا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے دامن کو اٹھا کر کہا یہ رہا میرا پیٹ، میرا بدن، اب اس پر تم اپنا بدلہ پورا کر سکتے ہو۔ صحابی بھاگ کے آپ کے جسم کے ساتھ چمٹا بوسے دے رہا ہے، لیکن میرے نبی نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ لوگوں کا مال کھا جانے والوں، لوگوں سے ظلم اور زیادتی کرنے والوں، نبی کا کلمہ پڑھ کر بھی لوگوں کی عزتیں اچھالنے والوں، تمہارا نبی اتنا منصف مزاج اس دنیا سے بدلے چکائے بغیر نہیں گیا۔ ہاں ایک کے بارے کہا تھا میں نے دنیا میں ہر احسان کا بدلہ چکا دیا، ہر محسن کا بدلہ چکا دیا، ایک رہ گیا ہے، صرف ایک، اس کے احسانات کا بدلہ میں رب پہ چھوڑتا ہوں، وہ ادا کرے گا۔ رسول رحمت رحمت بن کر آئے، سراپا رحمت، کافروں کے لیے بھی رحمت، اپنوں کے لیے تو رحمت ہوتے ہی ہیں، کافروں اور دشمنوں کے لیے بھی آپ رحمت تھے۔ تو میرے عزیز، یہ جو آپ نے رستہ اختیار کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنت، آپ کا رستہ، آپ کا دین، اس کو چھوڑ کر، میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، اس نے عقائد میں اپنی مرضی شروع کی اور ہم اخلاق میں اپنی مرضی کرنے کے عادی ہوئے۔ جیسے اسے اخلاق اعمال سکھانے کی، عقائد سکھانے کی ضرورت ہے، ہمیں اخلاق سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر یہ جو سختی ہے، یہ جو شدت ہے، یہ جو ایک دوسرے کے لیے عدم برداشت ہے، یہ رسول رحمت کا طریقہ اور وتیرہ اور شیوا نہیں ہے۔ آپ کا طریقہ قرآن کہتا ہے، میرے نبی نے ایسی تربیت کی ہے کہ میرے نبی کے ساتھی کیسے ہوئے، رحماء بینہم، رحماء بینہم، رحماء بینہم، آپس میں اتنے نرم ہیں، رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، لیکن ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، نرم باہم ملے ہوئے، ایسی جماعت ہی غلبہ پا سکتی ہے۔ یہ جو ہمارا حال ہے، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ہم کہیں بھی اکٹھے نہیں ہیں، ہم کسی بھی جگہ پہ متحد نہیں، متفق نہیں، اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ نبی کی سیرت سنت بھی عام ہو جائے۔ نبی کی سیرت و سنت کو عام کرنا ہے تو پہلے ذرا اپنے بغض اور کینے سے اپنے آپ کو پاک کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جھنڈا، آپ کی سنت کو تھام کر میدان میں اترو، انشاءاللہ اللہ تمہیں غالب کر دے گا۔ اللہ ہمیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، آپ کا ساتھ نصیب فرمائے، آپ کی معیت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔